وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بالفرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ اللہ پاک جل شانہ مخاطب کر کے فرضی طور پر یہ فرمایا اگر آپ ان کی بات مان لیں، یہ ناممکن ہے، محال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر آپ مان بھی لیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، مَا لَکَ مِنَ اللہِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ، کیونکہ آپ کے پاس حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں، کیوں کلام نہیں کرتا ہم سے اللہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ اسی طرح کہا تھا ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی ہی بات، ان لوگوں کے دل آپس میں خلط ملط ہو گئے ہیں، ہم نے بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ آیت نمبر 118 ہے، بس یہ آخری رکوع ہے اور چند آیات ہیں جن کے اندر بنی اسرائیل کی جو ان کی اللہ پاک جل شانہ اور نبی پاک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی غلط رویہ تھا، نہ ماننا، نافرمانی کا جو رویہ تھا، وہ اللہ پاک جل شانہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ماضی بعید کے اور پچھلے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، وہ بھی ہم سارا پڑھتے ہیں، اور پھر وہی ان کی اولاد، ان کی نسل جو چل رہی تھی، مدینہ منورہ میں بھی آباد تھے یہ، اور گرد و نواح میں بھی آباد تھے، خیبر میں آباد تھے، وہ یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی حرکتیں، ان کی جو جتنی باتیں تھیں، وہ بھی اللہ پاک جل شانہ ساری کی ساری بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ آخری آیات ہیں ان کی یہ سارا مزاج بیان کرنے کی۔ تو یہ اس کے اندر فرمایا کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یہ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اگر اللہ ہم سے خود کلام کر لیتا یا ہمارے پاس ڈائریکٹ اللہ پاک کو نشانی بھیج دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم مان لیں۔ یہ سیم ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے ان کے جو بڑے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب آئے تھے کوہ طور سے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہم پھر مانیں گے اللہ ہمیں خود ہم سے بات کرے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ کتاب سچی ہے۔ پھر یہ لوگ گئے تو اللہ نے تجلی ڈالی، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اس گستاخی کی ان کو سزا ملی، اللہ سے جو ہے نا وہ کلام کرنے کا جو خود مطالبہ وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان جیسی ہی سیم بات جو ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی کہ ہمیں یا تو اللہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کوئی نشانی بھیجے، کوئی فرشتہ آ کر ہمیں کہے کہ جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، ہم مان لیں گے، یا اللہ ہمیں خود براہ راست ہم سے بات کرے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی بات مانو، پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ان کے دل آپس میں خلط ملط ہو گئے ہیں۔ یہ مطالبہ کرنے والے نا صرف یہودی نہیں تھے، اس کے اندر نصارہ بھی شامل ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں، سب کے تقریباً یہی مطالبات تھے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ان کے آپس میں بھی دل خلط ملط ہو گئے ہیں، اور ان کے دل ان لوگوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں، مزاج ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی بات کی تھی، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جنہوں نے یقین کرنا ہے نا ہم ان کے لیے بہت کھلی نشانیاں اور معجزات بیان کر چکے ہیں۔ یہ معجزات اور نشانیاں تو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے ماننا ہوتا ہے، جنہوں نے یقین کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اعتراضات کرنے ہیں، ماننا نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا۔ وہ تو پھر ایک مطالبہ پورا کریں گے، اگلا کر دیں گے، اگلے سوال کا جواب دیں گے، اس سے اگلا ان کے پاس تیار ہوگا، اگلے سوال اس سے اگلا تیار ہوگا۔ جنہوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے ماننا ہے وہ تو یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اتنی نشانیاں بیان کر دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی پر، آج تک وہ نشانیاں جو ہیں وہ سچی ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی ماننا چاہے تو آج بھی ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لا سکتا ہے۔ فرمایا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے ہم نے بہت سی نشانیاں بیان کر دی ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو
بھیجا ہے سچا دین دے کر۔ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس طرح کے مطالبات کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ آپ تو بہت شفیق تھے نا، دل کے اندر شفقت تھی، مہربان تھے، اور ہر وقت دل میں یہ خیال تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں۔ ہر وقت آپ کے دل میں تڑپ ہوتی تھی۔ پھر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ دل تنگی ہوتی تھی، اور اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے وہ۔ تو اللہ پاک جل شان نے فرمایا کہ انا ارسلناک، اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ سچا دین ہے، اب بے فکر رہیں۔ اور آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، بشیر اور نذیر ہے۔ جو لوگ نیکی پر چلنے والے ہیں ان کو آپ نے خوشخبری دینی ہے، جو نہیں چلنے والے ان کو آپ نے ڈرانا ہے۔ آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ آپ کا جو ذمہ کام ہے آپ وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں کیوں داخل ہو گئے، آپ سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ باقی وہ قبول نہ کریں تو ان کی اپنی غلطی ہے۔ تو آپ نے جو ہے آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، اور اسی طرح کرتے رہیے۔ آپ کو ہم نے سچا دین دے کر بھیجا ہے، آپ خوشخبری دیتے رہیے، ڈراتے رہیے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ اپنا کام پورا کر چکے ہیں۔ اب جو اب بھی نہیں مانے گا، جہنم میں جائے گا تو اپنے کیے کی وجہ سے جائے گا، اور جو بچ جائے گا تو وہ اپنی محنت کی وجہ سے بچ جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رہنمائی تو وہی سچی ہدایت ہے، وہی صحیح ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مان لیا، ان کے اتباع کر لیا، ان کے دین کو قبول کر لیا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم آ بھی گیا ہے، صحیح دین آ بھی گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ صحیح یہ ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، کارساز ہوگا۔ آیت نمبر 120 ہے، بہت ہی اہم ہے، بالخصوص آج کل کے دور کے اعتبار سے۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کی، نصارہ کی سوچ کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم ان سے، ہمارے مسلمان جو ہے نا، وفاداری کا دم بھرتے ہیں، بالخصوص مسلمان۔ عوام تو نہیں، عوام تو بیچاری دل کے اندر بڑی جلتی ہے، بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، منہ سے بول بھی نہیں سکتے، کوئی لفظ نکالیں تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ لیکن حکمران، جتنے اسلامی ممالک کے حکمران ہیں سارے کے سارے، ان کا حال سب کا یہی ہے کہ وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے یہود و نصارہ راضی ہو جائیں۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، جو مرضی کر لو، الٹے لٹک جاؤ، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی راضی ہوں گے نہ عیسائی راضی ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ اپنا دین سارا چھوڑ دو اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پھر بھی وہ شک ہی کرتے رہیں گے کہ یہ کہیں ایجنٹ بن کر تو نہیں آ گئے ہمارے دین کے اندر، پھر بھی وہ مانیں گے نہ مانیں، پورے ان کے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ترضیٰ عنک الیہود، یہ ساری ضمیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مخاطب آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے، لیکن ہدایت تو پوری امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ محال ہے کہ آپ ان کا اتباع کریں، آپ سے تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتباع کریں گے۔ یہ امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اسی صورت میں راضی ہوں گے کہ چھوڑ دو دین اور ان کے دین میں شامل ہو جاؤ۔ اب صابی ہیں، یہودی ہیں، جو پرانے فرقے ہیں، وہ تو اپنے دین میں بھی کسی کو داخل نہیں کرتے۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہودیوں کے دین میں کوئی ان کا دین قبول نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے نسل در نسل ہمارا دین چلے گا، وہ اپنا دین چھوڑ کر یہودی نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ ہوتا بھی ہے تو کہتے ہیں ہمارے وفادار رہو، ہمارے ماتحت رہو، لیکن یہودی ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو، کیونکہ ہم جتنے اچھے ہیں، ہم کو سب پر فضیلت ہے، روئے زمین پر سب سے اچھے لوگ ہم ہی ہیں، ہم ہی رہنے کے حقدار ہیں یہاں پر، باقی ساری انسانیت ہر چیز ہمارے غلام ہے۔ یہودیوں کی یہ سوچ ہے، اور وہ اپنے دین کے اندر کسی کو داخل نہیں کرتے۔ عیسائی داخل کرتے ہیں، عیسائیوں کی تو مطلب تبلیغ کی ان کی جماعتیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، بعد میں بھی تھیں۔ سورہ یاسین کے اندر واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ 2-3 لوگ آئے، پھر پیچھے سے حبیب نجار آیا، اس نے ان کی تصدیق کی، اس
کو قتل سورہ یاسین کے اندر شروع میں یہ واقعہ سارا موجود ہے۔ تو ان کا دین اختیار کریں گے نا تو پھر یہ شاید آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ورنہ یہ ہمیشہ استعمال ہی کرتے رہیں گے۔ جب تک ان کے دین کا اتباع نہیں کریں گے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر فرما دیجئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، جو اللہ نے ہدایت دے دی ہے نا وہی سیدھی ہدایت ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو رہنمائی کر دی ہے۔ کیا رہنمائی کر دی ہے؟ پچھلی کتابوں میں بھی بتا دیا ہے کہ پچھلے دن سارے کے سارے منسوخ ہو چکے ہیں، اب صحیح دین وہی ہے جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہی سچا دین ہے، اور ان کی الہی ہوئی کتاب قرآن سچی کتاب ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بالفرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ اللہ پاک جل شانہ مخاطب کر کے فرضی طور پر یہ فرمایا، اگر آپ ان کی بات مان لیں، یہ ناممکن ہے، محال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر آپ مان بھی لیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کیونکہ آپ کے پاس حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ یہ حکم اصل میں جب یہ محال ہے کہ آپ نہیں مانیں گے تو لازمی بات اللہ کی پکڑ بھی نہیں آئے گی، ایک محال سے دوسرا محال لازم آتا ہے۔ لیکن یہ بات اصل میں امت کو ہے، امت کو سمجھانا مقصود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ لوگ ان کی یہود و نصارہ کی بات مان بھی لوگے نا تو ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، پھر اللہ سے بچانے والا آپ لوگوں کو کوئی نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، اگر وہ ان کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو شخص انکار کرے گا ہماری ان آیات کا، فاولئک هم یہی لوگ خسارے والے ہوں گے۔ یہ ہمارا رکوع جو ہے 14واں ختم ہو گیا ہے۔ آخری آیت میں اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پچھلی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس سے مراد قرآن نہیں ہے، پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سے عیسائی مسلمان بھی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت سے یہودی مسلمان بھی ہو گئے تھے، جن میں سر فہرست نام ہے یہودیوں کے مدینہ میں سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور سچے محب تھے۔ تو اللہ پاک جل شانہ جہاں بے وفاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، بے ایمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایمان والوں کا تذکرہ بھی ضرور فرماتے ہیں، بڑے قدردان ہیں اللہ پاک۔ چنانچہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ گویا کہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں۔ تلاوت کرنے کا حق اب یہاں پر پتہ کیا بتلایا گیا ہے؟ یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی تلاوت کا حق پھر ہی ادا ہوگا نا کہ تورات کو پڑھ رہے ہیں، انجیل کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر اس کا مقصد اللہ کا منشا بھی سمجھنا کہ اللہ پاک چاہتے کیا ہیں۔ بس آپ کا صرف ترجمہ ہوتا ہے، منشا اور مراد اللہ پاک کسی کو سمجھ دے دے، بڑی بات ہے کہ اللہ پاک چاہ کیا رہے ہیں اس سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ سے چاہ کیا رہے ہیں، ان کی مراد کیا ہے، منشا اور مراد بھی سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی ہو، پھر جا کر تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے صرف کہ بیٹھ کر الفاظ، بے شک 100% اس بات پر ہمارا یقین ہے، حدیث پاک کا انکار ہے کہ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ جو تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، دل میں نورانیت آتی ہے صرف الفاظ پڑھنے سے، نور آتا ہے دل کے اندر قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے سے، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا پورا فائدہ حق کا تلاوت کا حق تب ادا ہوگا جب قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جن لوگوں نے ان کو صحیح طریقے سے اپنی کتابوں کو پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اور یہی لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے، ان کو بارے میں فرمایا ومن یکفر بہ، اور جو لوگ نہیں ایمان لائے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ان کو بس ہمیشہ کا خسارہ ہوگا۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ آیتیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، سیم یہی آیتیں، یہی ترجمہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، اور میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ اسے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ مضمون
آیت نمبر 123 پر ختم ہو گیا ہے، جو مضمون شروع سپارے سے شروع ہوا تھا، جس کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے یہود، بنی اسرائیل اور نصارہ کی جو ان کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف، پچھلے انبیاء کو تنگ کیا، موجودہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تنگ، اس کو سارے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ قرآن کے اندر تو بڑی جامع کتاب ہے، ایک ایک لفظ جو ہے نا قرآن کا حکمت و علوم سے بھرا ہوا ہے، ادب سے بھرا ہوا ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا، سیم وہی آیت یہاں پر پھر اللہ پاک نے لا دی۔ حالانکہ پیچھے 2 مرتبہ یہ گزر چکی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا آیا ہے، اور یہ تو بالکل ان الفاظ کے ساتھ بھی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی، یہ دونوں آیتیں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ پھر دوبارہ ان کو ذکر کر دیا۔ اصل میں یہ بھی ایک فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک مضمون شروع کیا، شروع میں خلاصہ بیان کر دیا، اور پھر ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر خلاصہ بیان کر دیا۔ وہاں پر بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو خلاصہ ہے اگلی اتنی آیات کا، 100 کے قریب آیات ہیں، 80 کے قریب 85 کے، جن کا خلاصہ ہے، اور آخر میں آ کر وہی خلاصہ اللہ پاک نے پھر بیان کر دیا۔ یہ بھی ایک انداز بیان ہے، اور بیان کرنے والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب بھی کسی ٹاپک کو بیان کریں، شروع میں بھی خلاصہ بیان کریں، آخر میں بھی خلاصہ بیان کریں، تاکہ سامعین کو پورا مضمون یاد رہے کہ ہم نے کیا بات سنی ہے۔ کیونکہ جب بات تفصیل سے ہوتی ہے نا تو بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے، واقعات کی طرف، مثالوں کی طرف، اور چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اصل منشا ٹاپک جو ہے وہ بھول جائیں۔ شروع میں بھی اسی کو بیان کر دیا، آخر میں بھی بیان کر دیا، تاکہ وہ مضمون سارا کا سارا یاد رہے۔ پھر وہی اللہ پاک جل شانہ نے دوبارہ بیان فرمایا کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جی کسی جی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بدلہ کو عوض قبول کیا جائے گا۔ پیسے دے کے کوئی بندہ جان چھڑا لے، مال دے کے، سونا دے کے جان چھڑا لے، زمین دے کے جان چھڑا لے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اور ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی۔ تم یہ اس گمان میں نہ رہو کہ ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے تو جو مرضی کرتے پھریں۔ فضیلت تب تک ہے جب تک اللہ کی فرما برداری اور تابعداری کرو گے، نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی تمہاری مدد کر سکے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔